کی ہے تو اس بات کی تہ تک اور اس کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے تأمل، تدبر، تفکر کرتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا شعبہ یقین کا یہ ہے کہ آگے فرمایا تأول الحکمہ، پہلا تھا تبصرۃ الفتنہ، دوسرا تأول الحکمہ، اور دوسرا کیا آپ نے فرمایا کہ عبرت اگر ملے، عبرت، اس عبرت سے نصیحت حاصل کرنا۔ انسانی زندگی میں بہت سے واقعات ایسے آتے ہیں جو اللہ رب العزت عبرت کے لیے دیتا ہے تاکہ انسان سمجھ جائے، اس سے سبق حاصل کرے۔ تو جو لوگ کسی بھی عبرت آموز واقعہ سے سبق نہیں لیتے اور عبرت آموز واقعہ سے نصیحت حاصل نہیں کرتے، عبرت آموز واقعات سے اپنے حال کو نہیں سنوارتے، وہ لوگ یقین کی دولت سے محروم رہتے ہیں۔ آئے دن ایک شخص نے کسی سے زیادتی کی اور برے انجام کو پہنچ گیا، ایک نے خیانت کی مال میں، اس کا نقصان ہوا، ایک نے کثرت سے صدقہ خیرات اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اللہ نے اس کی دولت بڑھا دی۔ ایک شخص کی موت آئی اچانک اور اس کی موت اس کے برے انجام کا نشان بن گئی، ایک کی موت اس کے چہرے کے سکون اور اطمینان اور مسکراہٹ سے اس کی حسن آخرت کی نشانی بن گئی۔ الغرض ایک نے ماں باپ کی نافرمانی کی، آگے اس کی اولاد بگڑ گئی۔ لمحہ بلمحہ زندگی میں ہزاروں واقعات ایسے آتے ہیں جن سے اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ ہم عبرت اور نصیحت لیں، تو فرمایا یقین ان کو نصیب ہوتا ہے، اور یقین اس طریق پر نصیب ہوتا ہے اس شخص کو جو ہر عبرت آموز واقعہ سے نصیحت لے اور کوئی نہ کوئی سبق سیکھ کر اپنی زندگی کا حال سنوار لے۔ اور اس کے بعد تیسرا انہوں نے فرمایا وَمَوْعِظَةِ الْعِبْرَةِ وَسُنَّةِ الْأَوَّلِينَ، اور جو پہلے صالحین اللہ والے ہو گزرے، جو پہلے اللہ والے ہو گزرے سابقین، ان کے طریقوں میں غور کرے اور اس کی پیروی کرے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے یقین عطا کرے گا۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، وہ اللہ کے انعام یافتہ بندے جو ہو گزرے سابقین، ان کی اچھی سنتیں، ان کی زندگی کی اچھی روشیں، ان کے زندگی کے اچھے طور طریقوں سے اپنے آپ کو مزین کرے، آراستہ کرے، ان کی پیروی کرے، تو ان کی پیروی سے اللہ تعالیٰ یقین عطا کرتا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ جس نے حقیقت کو پانے کے لیے نظر کی، تدبر کیا، تفکر کیا اور اس کی عادت بنا لی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے حکمت واضح کر دیتا، حکمت کا راستہ کھول دیتا۔ جو ہر شے کی حقیقت کو پانے کی کوشش کرے اور اس نے اس کی عادت بنا لی، تو رفتہ رفتہ اس پر اللہ کی طرف سے حکمت کا دروازہ کھل جاتا ہے، وہ بندہ حکیم ہو جاتا ہے، صاحب حکمت بن جاتا ہے۔ تو گویا حکمت، صاحب حکمت بننے کے لیے لازم ہے کہ ہر حقیقت کی تہ تک پہنچنے کو عادت بنا لے۔ راستہ سکھا رہے ہیں سلوک، اس طرح بندے پر حکمت کا راستہ کھلتا ہے۔ اور پھر فرمایا جس کے واسطے حکمت واضح ہو گئی، جس شخص پر حکمت کا راستہ کھل گیا، اس نے عبرت کو پہچان لیا۔ جو صاحب حکمت ہو جاتا ہے وہ ہمیشہ ہر واقعہ سے کوئی عبرت لے لیتا ہے، ہر واقعہ سے نصیحت لے لیتا ہے، اور جو عبرت کو سمجھ گیا، جو عبرت کو پا گیا اور ہر واقعے سے نصیحت لینے والا بن گیا، بڑی اونچی بات کی، جو ہر واقعہ سے عبرت اور نصیحت لینے والا بن گیا، سیدنا علی شیر خدا فرماتے ہیں ایسے شخص کو سمجھ لو کہ یہ اگلے زمانوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا ہے، اگلے زمانوں کے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا ہے، یہ گزرے ہوئے لوگوں کی مجلسوں میں بیٹھنے والا ہے، یہ سابقین بالخیرات جو تھے، جو اللہ والے تھے، جو اسلاف تھے، گزر گئے، جن پر اللہ نے نوازشات کی تھی، انعامات کی تھی،
جو لوگ ان کی مجلسوں میں بیٹھ کر فیوزات و برکات لیتے تھے، فرمایا جس شخص نے حکمت کے ذریعے اپنے اوپر عبرت حاصل کرنے کا دروازہ کھول لیا، عبرت کا دروازہ کھول لیا، اور زندگی کے ہر واقعے سے جس شخص نے نصیحت اور عبرت لینا سیکھنا شروع کر دیا، سمجھ لو کہ یہ اگلوں کی مجلس میں بیٹھنے والا ہے۔ گویا عبرت اگلے زمانوں کے جو سابقین گزرے ہوئے اللہ والے ہیں ان کی صحبتوں اور مجلسوں کا فیض تھا، ان کی نعمت تھی۔ پھر اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ تیسرا ستون ایمان کا عدل ہے، اور والعدل منہا علی اربع شعب، عدل بھی فرماتے ہیں 4 شاخوں پر مشتمل ہے۔ عدل اس کی بھی 4 شاخیں ہیں۔ ایک شاخ اپنی سمجھ میں باریک بینی سے کام لینا، جب بھی کوئی چیز آپ کے سامنے آئے بس اسے سطحی طور پہ دیکھ کر رائے قائم نہ کرنا۔ ہم یہی کرتے ہیں نا، کوئی بات سنی، کوئی عمل دیکھا، سطحی طور پہ دیکھتے ہی رائے قائم کر لیں۔ کوئی بات سنی، سطحی طور پہ رائے قائم کر لی، اور اس رائے سے پھر ذہن پراگندہ ہو گئے اور پھر آپس میں نفرتیں پیدا ہو گئیں۔ تنظیموں میں یہی کچھ ہوتا ہے یا نہیں؟ بولیے، انسانی زندگی میں، رشتہ داروں کی زندگی میں، دوست احباب کی زندگی میں جو تعلقات بگڑتے ہیں اور رشتے کٹتے ہیں، اسی طرح ہوتا ہے۔ کوئی بات سنی، خواہ کسی سے کئی ذریعے سے سنی، براہ راست بھی نہیں سنی، گواہی بھی نہیں لی، شہادت بھی نہیں لی، تحقیق بھی نہیں کی، رائے قائم کر لی، تو فرمایا عدل کے خلاف ہے۔ سرسری طور پہ بات سن کر، واقعہ دیکھ کر رائے قائم کر لینا خلاف عدل ہے۔ عدل یہ ہے کہ جو سنو، جو دیکھو، اس میں باریک بینی سے کام لو، اور پھر فیصلے کرو تو خوبی پر مبنی فیصلے کرو جن سے لوگوں کو نفع پہنچے، اور علم حاصل کرو تو وہ علم حاصل کرو جو ثابت قدمی والا علم ہو، جس علم میں استقامت ہو اور تمہیں بھی استقامت دے دے۔ جو علم استقامت نہ دے سکے وہ کیا علم ہے؟ پھر آپ فرماتے ہیں کہ چوتھا ستون ایمان کا جہاد ہے۔ کیا ہے؟ جہاد۔ اور جہاد کے بھی 4 شعبے، اور 4 شعبے جہاد میں پہلا شعبہ امر بالمعروف، یہ جہاد بیان فرما رہے ہیں۔ جہاد محض تلوار اور بندوق اٹھا لینے کا نام نہیں ہے، یہ تو ایک قسم ہے جہاں اس کی ضرورت پڑتی، ظلم کے خاتمے کے لیے حق سر بلند کرنا ہوتا ہے۔ مگر فرماتے ہیں کہ جہاد کے 4 شعبوں میں اول شعبہ امر بالمعروف، نیکی کا حکم دینا۔ یہ کام جو تحریک کے اندر آپ دعوت کے فروغ کے ذریعے کرتے رہتے ہیں اور آپ کو کرنا ہے، امر بالمعروف۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا، اس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی خوبی یہی ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔